ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ مسجد اقصی میں مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے سے آج روک دیا گیا اور یہ پہلا موقع ہے جب مسلمانوں کو وہاں جمعہ کی نماز نہیں پڑھنے دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی یہ خبر آ چکی ہے کہ مسجد اقصی کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں اور یہودیوں کو وہاں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، ان کو عبادت کرنے کی پرمیشن مل رہی ہے، لیکن مسلمانوں کو روک دیا گیا ہے۔ اور آج اس خبر کی ایک مرتبہ پھر تصدیق ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کو اسرائیلی پولیس نے، اسرائیل کی آرمی نے مسجد اقصی میں جانے نہیں دیا۔ فلسطین سے براہ راست جو خبر آئی ہے العربیہ کی، الجزیرہ اور دوسرے میڈیا ہاؤسز کی، اس کے مطابق صرف 75 سال سے زیادہ عمر کے فلسطینی شہریوں کو مسجد اقصی میں جانے کی اسرائیلی پولیس نے اجازت دی اور ان کی تعداد بہت ہی محدود تھی، یعنی صرف چند لوگوں کو ہی مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ 75 سال سے کم عمر والے کسی بھی فلسطینی، کسی بھی مسلمان کو مسجد اقصی میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق ہر جگہ وہاں چیک پوسٹ لگایا گیا ہے، ہر جگہ چیکنگ کی جا رہی ہے اور راستوں کو ہر جگہ پولیس اور فوج سے بھر دیا گیا ہے کہ کسی کے لیے جانا مشکل نہیں ہو پایا اور اس وجہ سے مسجد اقصی آج خالی رہی۔ ایسے موقع پر جب جنگ کا معاملہ ہوتا ہے اور اسرائیل کا غزہ پٹی پر، فلسطین کے دوسرے علاقوں پر حملہ جاری رہتا ہے، تب بڑی تعداد میں فلسطینی مسجد اقصی میں جمع ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ احتجاج بھی درج کراتے ہیں۔ لیکن آج تیسرا جمعہ ہے غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملہ کا، یا کہہ لیجیے طوفان الاقصی کے بعد جو تنازع شروع ہوا، غزہ پٹی پر جو حملہ شروع ہوا، اس کا یہ تیسرا جمعہ ہے اور تیسرے جمعہ کے دن مسجد اقصی مکمل طور پر خالی رہی، وہاں کسی کو جانے نہیں دیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ مسجد اقصی میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے اور مسجد اقصی میں داخلے پر پابندی لگا دینا، فلسطینیوں کو وہاں جانے سے روکنا سب سے بڑا جرم ہے، انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے اور اسرائیل اپنی اس قوانین کی خلاف ورزی پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے حالات کشیدہ ہونے کی وجہ سے، تنازع ہو جانے کی وجہ سے محدود پابندی لگائی ہے اور عمر کی شرط لگا دی ہے کہ جو 75 سال سے زیادہ ایج کے ہوں گے ان کو ہی پرمیشن ملے گی۔ اسرائیل کی طرف سے یہ توضیح پیش کی جا رہی ہے کہ امکان تھا کہ حماس کے دہشت گرد، یہ اسرائیل کے الفاظ ہیں، کہ حماس کے دہشت گرد مسجد میں آ سکتے تھے، وہ یہاں ہنگامہ کر سکتے تھے، ماحول خراب کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے 75 سال سے زیادہ عمر کے فلسطینیوں کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہ پابندی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ماحول ٹھیک ہو جانے کے بعد پابندی ہٹا دی جائے گی، لیکن آج خدشہ تھا کہ حماس کے لوگ آ سکتے تھے، ماحول خراب ہو سکتا تھا، ہماری آرمی پر وہ حملہ کر سکتے تھے، اس لیے اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہ بہانہ پیش کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، لیکن سچائی یہی ہے کہ اسرائیل نے یہ پابندی لگا کر کے عالمی قانون کی دھجا اڑائی ہے۔ انٹرنیشنل قانون کے مطابق مسجد اقصی اور پورے مشرقی یروشلم پر، بیت المقدس پر مسلمانوں کا حق ہے۔ مسجد اقصی کا جو انتظامی کنٹرول ہے وہ بھی اسرائیل کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ اردن کی وزارت اوقاف کے ہاتھ میں ہے، تو مسجد اقصی کے انتظام سے اسرائیل کا ذرہ برابر کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اسرائیل نے محض ہٹ دھرمی کی بنیاد پر، زبردستی کی بنیاد پر وہاں اپنی فوج کو لگا رکھا ہے۔ اس علاقے میں اس کی فوج ہمیشہ گشت کرتی ہے، تعینات رہتی ہے اور آج تیسرے جمعہ کو مسلمانوں کو مکمل طور پر مسجد اقصی میں جانے سے محروم رکھا ہے اسرائیل نے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا منصوبہ ہے مکمل طور پر مسلمانوں کو مسجد اقصی سے محروم رکھنے کا، اس کو منہدم کرنے کا، اس کو زمیندوز کرنے کا، تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر سکے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے، مسجد اقصی کو گرایا جاتا ہے، اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوتی ہے جو اسرائیل کا منصوبہ ہے، تو تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی اور پھر پوری دنیا ایک مرتبہ جنگ کا شکار ہوگی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اس حوالے سے مزید تفصیل ہم کسی اور ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ آپ ملت ٹائمز کو سپورٹ کیجئے، جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ہماری ممبرشپ ضرور لے لیجئے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔